من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام کے ذیل میں قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی روش تبلیغ کو ملاحظہ کیا اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کی صفات کو بھی دیکھا اور ان کی شجاعانہ تبلیغ اور مدبرانہ تبلیغ کے نمونوں کو مطالعہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے آج ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ ہمارا آخری درس اس موضوع کی پر مشتمل تھا کہ جناب ہود علیہ السلام کی تعلیمات کن چیزوں پر مشتمل تھیں۔ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ ان کی تعلیمات کا جو محور تھا وہ توحید تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے منصب کو بیان کیا، اپنی نبوت کو بیان کیا اور اپنی اطاعت کا ان کو درس دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں بلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ ہم پیچھے تفصیلی طور پہ ان کی بعض قرآنی صفات پڑھ چکے ہیں۔ بقیہ ایک عام عادی انسان کی طرح جس طرح سے بشر زندگی بسر کرتے ہیں، انبیاء و اولیاء و ائمہ علیہ السلام معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہیں، لیکن اس فرد کی ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو پورے معاشرے کے اوپر ایک امتیاز دیتی ہیں اور بالاتر کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس لائق قرار پاتا ہے کہ پورا معاشرہ وہ اس حجت خدا کے مطابق چلے اور اس کی تعلیمات کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم نے ان کو جو جواب دیا وہ ایک ایسا جواب تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ لہذا قرآن کریم نے ان کے کئی جگہوں پہ جرائم ذکر کیے ہیں۔ جرائم ذکر کرتے ہوئے قوم عاد کا بعض جگہوں پہ نام لیا ہے اور بعض جگہوں پہ ملا کا تذکرہ کیا ہے۔ ملا یعنی اس قوم کے رؤسا۔ ایک علاقے کے رؤسا اس علاقے والوں پہ کیسا اثر ڈالتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اپنی شخصیت کے اوپر غور و فکر کرنے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، ہر خاندان میں اور ہر علاقے میں بڑے بزرگ موجود ہوتے ہی ہیں۔ مثلا ہمارے والدین ہیں، ہمارے دیگر مثلا چچا، ماموں یا اسی طرح کوئی اور بزرگ ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے علاقے میں ایک بات شروع کرتے ہیں، یہ سب بزرگ آپ کی مخالفت کریں، تو یہاں پہ جو اب ٹکراؤ جنم لے گا، تو اس ٹکراؤ میں آپ آیا ثابت قدم رہ سکیں گے یا یہاں پہ ڈگمگا جائیں گے؟ یعنی اس کی صحیح تصویر کشی خود ضرور کریں کہ ملح کا کردار اس علاقے میں کیسا تھا، خصوصاً وہ بزرگ اگر مالی اعتبار سے پر اثر ہو معاشرے میں، تب تو اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا بھی آپ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، ایک طرف کئی علماء آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، جبکہ آپ کا کام برحق ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے عین مطابق ہے، اور اس سرزمین کا اور حالات کا تقاضا بھی یہ بنتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ لیکن ایک طرف علماء آ جاتے ہیں جو ایک عرصہ دراز سے بالفرض مدارس یا مساجد کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ با اثر رؤسا، کیونکہ علماء بھی رؤسا کی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بعض علاقوں میں تو علماء کو بہت ہی پسماندہ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں پہ ان کی حیثیت اسی کی مانند بن جاتی ہے۔ لہذا آپ اب ایک فرض کریں، کیونکہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ داستانوں کی خاطر اصلاً نہیں ہے، وہ انسان کی زندگی کی تکمیل کے لیے ہے، اس کے وظیفے کی شناخت کے لیے ہے، اس کے اندر یہ ہمت اور حرارت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ حق کی خاطر معاشرے سے ٹکرا جاؤ۔ جہاں پہ یہ صورت نظر نہیں آتی وہی ایک معاشرے ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ انبیاء پڑھتے ہوئے ہمیں صحیح تصویر کشی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، جیسے فلم بھی بنی ہوئی ہے، فلم میں ایک داستان کی طرح آپ کو سارا کچھ بیان کر دیتی ہے
اور بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے عزیز مصر بن گئے۔ قرآن کریم اس عنوان سے انبیاء کی سیرت کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم ایک شخصیت اور ایک معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ اثر ہمارے اوپر نہیں پڑ رہا، یہاں پہ ہم جان لیں کہ ہم نے سیرت و تاریخ سے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ ریڈیو کی طرح ہم نے بس بولا ہی ہے۔ جیسا ریڈیو بولتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے بول رہے ہیں، اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی تاریخ و سیرت پڑھوں اور میرے کردار پہ کوئی اس کا اثر نہ پڑے، اور میرے اندر ایسی ہمت اجاگر نہ ہو کہ میں معاشرے کے اندر ایک حق کو برپا کروں یا ان کی نہج کے اوپر ایک تحرک قائم کروں، تو میری حیثیت ایک ریڈیو سے زیادہ نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں تو اس کی سزا بھی ہے، لیکن ہم اگر مادی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ ایک کمپیوٹر کی طرح جس سے بس آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں حافظے کو اچھے مطلب کے بیان کرنے کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام صرف اس کو سراتا نہیں ہے۔ مثلا آپ کا حافظہ بڑا قوی ہے، آپ نے آیات کے ساتھ بڑے عمیق دقیق کر کے معنی بیان کر دیے، اس کے بعد آپ کی زندگی ویسی ہے جیسے ایک عام شخص کی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس کے سوچنے کا انداز، گفتگو کا انداز، بولنے کا انداز، خوشی کا، غمی کا، غصہ غضب کا انداز بالکل عام بندوں جیسا ہے۔ اس شخص کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ معلومات ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ اس نے جب اس کو نفع نہیں دیا، جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جو اپنی عقل سے فائدہ نہ اٹھا سکے اسے دوسروں کی عقلیں فائدہ دیں گی؟ اسے دوسروں کی عقل کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے جو اپنے پاس ایک چراغ رکھتا ہے اس چراغ سے ہی فائدہ نہیں اٹھایا تو دوسروں کا اس کے پاس جمع کر دیں تو وہ فائدہ اٹھا لے گا، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لہٰذا اس جگہ پہ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام، ان کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے وجود کے اوپر اثر انداز ہونی چاہیے۔ وہ ایک حوصلہ دینے کے لیے ہے، ایک حرارت ایجاد کرنے کے لیے، ایک سمت اور ایک صراط کو واضح اور آشکار کرنے کے لیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بھی حالات اسی طرح ہیں کہ ان کے ساتھ قرآنی آیات آپ جمع کریں، دقت کریں کہ حضرت ہود علیہ السلام سے ٹکرایا کون؟ ایک ملا ٹکرائے ہیں، اور بعض آیات میں قوم عاد کا نام لیا گیا۔ سوال، قوم عاد بھی پورا معاشرہ ٹکرایا ہوگا یا یہ ملا ہی ٹکرائے ہوں گے؟ ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ بھی ہم یہ روایات میں آ جائیں گے، کیونکہ روایات سندن تو معتبر نہیں ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کریم کی مطالب کے ذیل میں ہی انہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور ہر وہ جگہ جہاں پہ تاریخی واقعہ یا روایت اگر قرآنی مطلب سے ٹکرا رہی ہے، وہاں پہ ہم روایت کو وہاں پہ توقف کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کے معنی کے اوپر توقف کیا جائے گا۔ اس لیے ہم ان آیات کے، یہ آیات جو ہے نا انسان کو اصول دیتی ہیں تجزیہ تحلیل کی، کلیات دیتی ہیں، اس کو بنیادی نظریات دیتی ہیں جس کے اوپر وہ تجزیہ تحلیل کر سکتا ہے۔ قرآن کا مرحلہ طے کرنے کے بعد ہم پھر تاریخ اور کلام معصوم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ آپ آئیں، اب معاشرہ ایک ہے سامنے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں بت پرستی رائج تھی، چیزیں رائج ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ ہمارے معاشروں میں بہت ساری ایسی خرافات رائج ہیں، بہت سارے ایسے غلط طور طریقے رائج ہیں جن کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ اس لیے آواز بلند نہیں کرتے کہ سامنے سے ٹکراؤ ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں، حتیٰ ایران کے اندر ہی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو گزشتہ حکومت تھی روحانی کی، تو ایک معروف انقلابی ہیں حسن عباسی، وہ حقائق بیان کرتے تھے، انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ظاہراً حکومت اسلامی ہے اور انقلابی حلقہ بھی قوت رکھتا ہے، اتنی قوت رکھتا ہے کہ اپنا دنیا بھر میں دفاع کر لیتا ہے، اتنی قوت رکھتا ہے، لیکن حق صدا بلند کرنے کے اوپر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ روش سامنے آتی ہے کہ آج انشاءاللہ آیات سے ہم اس روش کو سمجھیں۔ ہمارا علماء کا ایک وظیفہ ہے، یعنی وہی سوال جو پہلے آپ کی خدمت میں کیا اور ہم نے ایک طویل وقت اس کے ساتھ گزارا، طالب علم کے ذہن میں یہ جواب ہونا چاہیے کہ میں کیوں طالب علم بنوں، میں کیوں عالم دین بنوں۔ جس کے ذہن میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، عبث و لغو ہے اس کی تعلیم۔ جس طریقے سے بے شمار عبادات ہیں
کہ عبادات کے بارے میں روایات نے آئے کہ یہ پوری رات سوتا رہے، اس کی عبادت جو ہے اس سے بہتر عالم کی کیا ہے؟ نیند ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی ہوتی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے میں عالم کیوں ہوں، میں طالب علم کیوں ہوں، کیونکہ جب وہ کیوں کا جواب دے گا تو پہلی بات یہ کرے گا کہ میرا وظیفہ کار انبیاء ہے۔ کار انبیاء ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کار انبیاء کے لیے کہ اپنے وظیفے کی شناخت رکھتا ہو۔ بس یہ مرحلہ ہمارے لیے طے ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک وظیفہ رکھتے ہیں۔ آئے اب آپ اپنے علاقوں میں یا جس خاندان میں کہہ لیں آپ کام کرنا شروع کریں۔ جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے جو رکاوٹیں ایجاد ہوں گی قرآن کریم کی کثیر آیات کے مطابق، سب سے پہلی رکاوٹ جو آپ کے لیے کھڑی کریں گے، اگر مؤثر ہونا شروع ہوئے ہیں، اگر مؤثر ہی نہیں ہے پھر تو بات یہ الگ ہے۔ اگر اتنی قوت آپ نے حاصل کر لی کہ آپ معاشرے میں یا اپنے خاندان میں مؤثر ہونا شروع ہو جائیں، تاثیر گزار بن جائیں، تو سب سے پہلی رکاوٹ کون کھڑا کرے گا؟ رؤسا سب سے پہلی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ رؤسا میں کون کون آتا ہے؟ ہر وہ بندہ ملا یعنی پرشکم، ملا کہتے ہیں نا بھرا ہوا، اور اس کے مقابلے میں کلمہ خلا، خالی پیٹ۔ فقیر بیچارے خالی پیٹ ہوتے ہیں جن کے گھر بار بھرے ہوئے ہیں، یعنی ملا کس کو شمار کریں گے؟ لوگ اپنی دنیا کے لیے بھی اس سے رجوع کریں۔ اگر ایک بندہ اپنی پر آرام زندگی بسر کرتا ہے، گھر ہے، سواری اچھی ہے، کھاتا پیتا اپنے مطابق ہے جو اس کی پسند کا ہے، یہ ملا نہیں کہلائے گا۔ ملا کب کہلاتا ہے؟ وہ اتنا اس کا شکم پر ہو کہ لوگ دنیا کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں رؤسا۔ اب رؤسا بعض اوقات علماء بن جاتے ہیں، رؤسا بعض علاقوں میں ہیں بھی رؤسا، علماء ان کے ہاتھ میں مالیات۔ بعض جگہوں پہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے، وہ مالی طور پہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ایک بزرگی بھی رکھتے ہیں، ان کا حکم بھی چلتا ہے۔ جیسے ہمارے گھرانوں کے اندر ہمارے کم سے کم حد اقل والدین ہوتے ہیں، یہ کیا کہلائیں گے؟ رؤسا۔ اسی طریقے سے آپ چند اور افراد کر لیں کہ دنیا کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اب ظاہراً ان کا کیا چہرہ لوگوں کے درمیان وہ برا چہرہ ہوگا یا قابل تعریف چہرہ ہوگا؟ ان حقائق کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سب کو یہ مشکل اپنے علاقوں میں پیش ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، اکثر بیشتر علاقوں میں یہ مشکل پیش آتی ہی ہے۔ وہ جو رؤسا ہیں ان کا چہرہ لوگوں کے درمیان وہ برا ہوگا یا قابل تعریف ہے؟ قابل تعریف ہے، لوگ جاذبیت رکھتے ہیں، وہ کہے گا یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو میرے ماموں ہیں، یہ تو میرے چچا ہیں، یہ ان کے تو ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اچھا یہ بھی عالم ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ ان کا چہرہ قابل تعریف ہوگا، اور آپ جب حق بات کریں گے تو وہ سختی سے آپ کو دبائیں گے، اور جب آپ کو دبائیں گے تو یہاں پہ جو آپ کے آس پاس ہیں رشتہ دار، بہن بھائی، کزن، اہل علاقہ، وہ آپ کے ہمراہی کریں گے، ان بزرگوں کے سامنے چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے ان بزرگوں کے سامنے۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جب قوم عاد کی بات کی جاتی ہے تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ملا کے سامنے خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ بڑے ہیں، ہم کیا کریں ان کا تو احترام کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے ان کی تو ہم نے ماننی ہے۔ اب وہ کیا کہتے تھے؟ آئیں قرآن کی زبانی ذرا ان ملا کی بات سنیں، کیونکہ تعلیمات حضرت ہود علیہ السلام گزر چکی ہیں۔ جو بندہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ غور نہیں کرتا، اس کو کبھی یہ نہیں پتہ لگتا میں نے معاشرے میں دینا کیا ہے۔ وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے کو میں وہ دوں جو انہیں بھی اچھا لگے اور چلو کچھ ہو قرآن اور روایات سے بھی، ترتیب اس کے ذہن میں کوئی خاص نہیں ہوتی۔ مثلا وہ اپنے ہی موضوعات خود تلاش کرتا ہے۔ ابھی ہم تبلیغات کے لیے جائیں، ہمارے ذہن میں کوئی برنامہ ہے کہ ہم نے کیسے تبلیغ کرنی ہے اور کن خطوط پہ کرنی ہے؟ اگر کوئی برنامہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے اس عنوان سے تعلق ہی نہیں کبھی قائم ہوا۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہماری توجہ گئی؟ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو چھوڑ دیا کہ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں ترتیب پتہ ہوتی کیا ہے۔ ہر نبی، حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے یا نہیں؟
شریعت لے کے آئے، لیکن پہلے انہوں نے وضو اور غسل اور یہ چیزیں سکھائیں یا توحید سکھائی؟ کیا توحید فقط توحید کا موضوع اس جگہ پہ بیان کیا جائے کہ جہاں پہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، یا توحید کا موضوع موحدین کے لیے بھی ہے؟ ہمارے یہاں آج کل یہ والا مسئلہ بن چکا ہے، عالم اسلام میں یہ کلی فضا دیکھ لیں، امامت کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں اس کی ہمیشہ ہی ضرورت ہے، فضائل کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، مصائب کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ ہی ضرورت ہے، توحید کی باری ہے کہتے ہیں ادھر کوئی کافر تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، آپ کوئی اور موضوع بیان کریں۔ توحید انبیاء علیہ السلام کی ساری تعلیمات کا محور کیا تھا؟ توحید تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے آپ نہج البلاغہ ایک دن اٹھائیں، ایک ایک کر کے خطبے کا آغاز پڑھیں اور لکھتے جائیں کتنے خطبات ہیں جہاں پہ توحید کے بغیر امام نے آغاز کیا ہے۔ یہ خلافت، کیونکہ نہج البلاغہ کا زیادہ تر حصہ امیر المومنین کی حکومت میں آنے کے بعد کا ہے، کم حصہ ہے کہ جو اس سے پہلے یا اس سے پہلے کا ہے۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام کے محور توحید تھی، تعلیمات کا محور توحید تھی، اور حجت الہی کا بیان، یعنی بنیادی اعتقادات کو راسخ کریں قوم کے اندر۔ اس وقت ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ توحید کو کیسے متعارف کرایا جائے۔ توحید کے اوپر گفتگو کرتا ہی نہیں آج کل کوئی دکھائی دیتا، نہ شیعہ نہ سنی۔ صحیح طریقے سے توحید کو جو انبیاء علیہ السلام نے متعارف کرائی، اس توحید کے ہمیں کوئی بھی بیان کر نظر نہیں آتے۔ لہٰذا یہ جو تبلیغ کا انداز ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب خود سے کریں، لوگوں کو دیکھیں، لوگ تو پسند کرتے ہی کرتے ہیں۔ لوگوں نے ایک مراسم کے لیے آنا ہے، مثلا 9-10 محرم کو فلاں جگہ پہ لوگوں نے جمع ہونا ہی ہونا ہے، ادھر پڑھنے والا کچھ بھی پڑھ جائے، ہو سکتا ہے وہ سب کو جوش میں لے آئے، ہو سکتا ہے کوئی بھی جوش میں نہ آئے، لوگ تب ہر دو صورتوں میں رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ ہم نے جو بیان کیے ان کی واہ واہ اس بات پہ دلالت ہے کہ وہ سارے کے سارے باشعور ہو گئے، یہ اس بات کی پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں ترتیب پتہ ہونی چاہیے، تبلیغ کے مواد کی ترتیب کا انبیاء علیہ السلام سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے، وَإِلَّا ترتیب باطل ہے۔ مطالب کو بیان کریں لیکن ترتیب ہم انبیاء علیہ السلام کی رکھیں۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے جب تعلیمات اپنی بیان کی تو نتیجہ کیا نکلا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ یار ہم غیر معصوم ہیں، ہماری خطابت بھی نہیں اچھی تھی، یا شاید مواد میں ہی ایسا مسئلہ تھا، مواد یہ والا سنتا ہی نہیں ہے۔ عموماً آپ کو یہ والا مسئلہ بہت نظر آئے گا، وہ کہیں گے کہ یہ والا موضوع ٹاپک نہ پڑھیں، یہ تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور کہنے والے بھی آپ کو حوزہ علمیہ کے بزرگ علماء ہی ہوں گے، اور بعض اوقات کہنے والے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا تبلیغ میں کوئی 30-40 سالہ تجربہ بھی رہ چکا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے 30-40 سال یا پوری عمر تبلیغ کی ہے اپنے طور طریقوں کے مطابق، نہ کہ انبیاء علیہ السلام کے طور طریقوں کے مطابق۔ اس لیے ان کے مشورے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ذاتی مشورے۔ ٹاپک کا انتخاب کبھی بھی عوام کو دیکھ کے نہیں کیا جائے گا، ٹاپک کا انتخاب ہمیشہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں کیا جائے گا۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے نہیں پوچھا اچھا آپ بتاؤ پہلے کیا سنو گے۔ ہود علیہ السلام نے یہ تو نہیں لوگوں کو ایک میٹنگ کرتے، بڑی سی پارٹی رکھتے، خوب بکرے کھلاتے، کیونکہ ان سے بڑھ کر تو کوئی قوم گزری نہیں ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں کہ حضرموت جو جگہ ہے، آپ نقشہ دیکھیں، یمن اور عمان اور سعودی عرب کے درمیان جو علاقہ ہے، ادھر ہی ملکہ سبا کی حکومت بھی تھی پہلے۔ یہ علاقہ تھا قوم عاد کا، اور ان لوگوں کے قد بھی بہت لمبے لمبے تھے، قوت بھی زیادہ تھی، اور خوب لذت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی، اور یہ لوگ کماتے کھاتے بھی خوب تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ تو ان کی اب باتیں آپ قرآن میں سنیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا، اور کس شے سے تباہ و برباد کیا۔ یعنی جس ہوا سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، وہی ہوا جب ان کی پر چلی تو وہ ان کو گرا گئی۔ بہرحال ہود علیہ السلام وہ ان لوگوں کو اگر کھلاتے پلاتے، اور پہلے بھی یہ بیان حضرت نوح علیہ السلام کے ذیل میں گزر چکا ہے، امام علی علیہ السلام کا خطبہ قاصیہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس میں جب فرعون کے پاس موسیٰ و ہارون علیہ السلام آئے تو کس حالت میں آئے تھے؟ کیونکہ فرعون بڑے سونے شونے لگا کے اور اس طرح سے طریقوں سے بیٹھتا تھا، تو کس حالت میں آئے تھے؟
ان کا لباس پھٹا ہوا تھا، سر پہ مٹی اٹی ہوئی تھی، اور پورے کے پورا میل کچیل سے کپڑے بھرے ہوئے تھے، اور ایک عصا تھا ہاتھ میں۔ تو فرعون کے دربار میں اب چل کے آئے، تو کیا فرعون کو کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تم میری اتباع کرو۔ تو فرعون غصے ہوا یا ہنسا ہوگا؟ وہ ہنسا تھا ادھر، خوب ہنسا کہ دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے علت بیان کی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہترین ریشم کے کپڑے پہن کے آتے، خوب زر برق لے کے آتے، سونا چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر کے لاتے، فرعون کو شک ہوتا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں؟ پھر تو آزمائش ختم ہو جاتی۔ خطبہ قاضیہ ضرور پڑھیں، بہت دلچسپ خطبہ ہے، طویل ترین خطبہ ہے امام کا، لیکن دلچسپ ہے۔ آ جائیں اپنے موضوع کے اوپر۔ اسی طرح حود علیہ السلام بھی اگر خوب انہیں کھانے کھلاتے اور کھانے کھلا کے کہتے اچھا میں نے بعض باتیں تم لوگوں کو بتانی ہیں، بتاؤ کہ کس موضوع سے میں شروع کروں؟ ابھی نہ بتائیں میں نبی ہوں، آپ بتائیں میں کس موضوع سے شروع کروں؟ آباء و اجداد کے واقعات سنیں گے، آباء و اجداد کے ذریعے سے بھی انبیاء کا تعارف کرا سکتے تھے یا نہیں؟ تو حضرت حود علیہ السلام نے لوگوں کی طرف سے موضوعات کا انتخاب نہیں کیا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد کے اوپر موضوع کا انتخاب کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جب ہم تبلیغات کریں تو اپنی تعلیمات کا موضوع ایسا رکھیں کہ جو براہ راست ہمیں مجبور کرے کہ توحید بیان کریں، نبوت اور امامت کو بیان کریں، قیامت کو، دنیا کا تعارف اس تشریح کے مطابق کرائیں کہ جو قرآنی تشریح ہے۔ مثلا ابھی انسانی معاشرے نا، ان معاشروں کی ایک تشریح جو ہے وہ ہمارے گھرانے کراتے ہیں۔ امیر کبیر آ جائے اس کا احترام کرو، اگر کوئی باہر سے آ جائے اس کے لیے بڑا اچھا دسترخوان بچھا دو، اگر کوئی بڑے اچھے میل ملاپ والا ہے آپ کے سامنے حاضر رہتا ہے اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے معاشرے کی تفسیر، معاشرے کے ہاتھوں۔ ایک معاشرے کی تشریح ہے قرآن کریم کی ہی طرف سے، لہذا اس کو آپ نے تعلیمات کو ابھی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ ابھی ٹکراؤ تعلیمات سے ہے۔ حضرت حود علیہ السلام سے تو ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ حود علیہ السلام سے کیا ٹکراؤ تھا؟ تعلیمات کی وجہ سے ٹکراؤ تھا۔ تو آئیں اب دیکھیں حضرت حود علیہ السلام سورہ اعراف میں جو تذکرہ ہوا ہے پہلے اسے پڑھ لیں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں جو ملا تھے، رؤوسا تھے۔ رؤوسا کی میں تشریح کر چکا ہوں کہ رؤوسا کے لیے ایک علامت رکھیں کہ اس کے پاس اتنی مقدار کی دنیا اور قوت ہو کہ لوگ اس کی خاطر اس کی طرف رجوع کریں۔ ہوتے ہیں نا خاندانوں میں بعض امیر ہوتے ہی ہیں، ان کی عمارت کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر، کئی گھر ان کے، تو ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ آخر امیر بندہ کس کو برا لگتا ہے؟ آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اسے برا لگے؟ سب کو ہی اچھا لگتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا لگے گا، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار لیں تو اگلا سمجھیں گے یار یہ اب اس کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اب اس کی رازدارانہ باتیں پتہ نہیں کیا ہوں گی، اس نے پتہ نہیں کیا اس سے دنیا سمیٹ لی ہے۔ یہ ایک عام احساسات ہیں جو انسانی وجود میں اٹھتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اور معاشرے کے اندر جائیں اور آپ کو امیروں کے قریب ہونے کا موقع ملے، یا اسی طرح سے بزرگوں کے قریب ہونے کا موقع ملے، عاجزی سے ان کے سامنے دیر تک بیٹھے رہیں گے، ان کی چھوٹی سی بات ہوگی، اچھی چھوٹی سی بات، اس کو بڑا کر کے دکھائیں گے، یار بڑا عقل مند ہے، اتنا دیندار تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے ہماری وہ شیریں مزاری وہ دعائے رفع پڑھ کے آ گئی، تو ایک بڑا ہمارا علماء کا گروہ جو ہے وہ ایک عرصہ دراز تھا کہ بڑی مومنہ ہے، اور کہتے بھی اس طرح سے کہ حاجی صاحب وہ بڑی مومنہ ہے، یا یہ مومنوں بڑی مومنہ ہے۔ وہ ایک نیکی اس سے انجام پا گیا، وہ بیچارہ فقیر جو ہر سال بیچارہ جمع پونجی کر کے زیارات کے اوپر آتا ہے، ایک دفعہ شاید اسے ملے بھی نہ ہو۔ تو عمرا اور حکام کے اس طریقے سے چکر کٹتے ہی ہیں، افراد اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ملا کا یہ کردار ہے، لہٰذا ملا سب کو اچھے لگتے ہیں، ملا کی طرف تیزی سے دل بڑھتے بھی ہیں۔ یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ملا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہ کوئی سوچے کہ وہ چھوت کی بیماری ہے، ان کی مخالفت ہر صورت میں کرو، ان کی عزت نہ کرو، ان کے ساتھ یہ سلوک کرو یا بدتمیزی کرو، بد اخلاقی کرو، یہ بھی نہیں کوئی کہتا۔ لیکن ملا کا جو اثر دلوں کے اوپر قائم ہوتا ہے دنیا داری کی وجہ سے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ اثر رہتا ہی ہے۔ اور اس اثر کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بڑی گاڑی سے اترے، اس کے سلام میں
اس کو سلام کرنے کے لیے جو جذبات ابھرتے ہیں، اور جو بیچارہ پیدل آ رہا ہو اور پسینے کی بو بھی اس سے اٹھ رہی ہو، اس سے سلام کرنے کے لیے جو جذبات ہیں، کیا دونوں مساوی ہیں ہمارے نفس کے اندر یا مساوی نہیں ہیں؟ اگر مساوی نہیں ہے تو علاج کریں کہ مریض ہم ہیں، اس سے تو اللہ نے نعمت دی، اس نے ظاہر کی، ایک کے پاس نعمت تھی، ایک کے پاس نعمت نہیں تھی، لیکن ہم اندر سے مریض ہیں کہ جس نے ان دونوں میں فرق ابھرتا یا دل کی حرارت اور حرکت سے پتہ لگ جاتا ہے، ایک کے لیے دل زیادہ دھڑکا، ایک کے لیے زیادہ جنبش آئی، تیزی سے آگے بڑھا، اور ایک کے لیے کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں، اگرچہ معاشرے میں نظر نہیں آتی، پڑھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بتانے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، اپنانے میں بڑی گراں اور سخت لگتی ہیں۔ انہی کا ملا کا اب حال دیکھیں۔ قال الملا، وہ ملا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کر دیا واضح، من قومہ، ان کا تعلق کس سے تھا؟ ہود علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ وہ کہتے ہیں ان لنراک فی صفاحۃ، ہمیں تو آپ کوئی نادان نعوذ باللہ بے وقوف ہی لگتے ہیں۔ صفی کہتے ہیں کہ جسے اپنے نفع نقصان کا کچھ پتہ ہی نہ لگے، ہوتا ہے نا چھوٹے بچے کو پیسے دے کے بھیج دیے، مثلا آپ نے اسے پیسے دیے 2000 روپے، چیز تھی 100 کی، تو وہ کہتا ہے بچے کو کہ کل ہی مہنگی ہوئی ہے، یہ 2000 ہی کی ہے، وہ اب آ جائے گا، تو آپ بچے کو کیا کہیں گے؟ صفی۔ اس لیے صفی کی فقہ میں باقاعدہ احکام ہے۔ یہ تو ہے کہ اس کے پاس شعور نہیں تھا کیسے خرچ کروں۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کے شعور کا اتنا قلیل لیول ہوتا ہے کہ وہ اڑاتے ہیں، مثلا دیکھا کہ یہاں پہ میرا دوست آیا ہوا ہے، کزن بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار آج تو ہمیں تم کچھ چیز کھلاؤ گے ہی کھلاؤ گے، تو اس بیچارے کے پاس تنخواہ تازہ تازہ ملی ہوتی ہے، وہ پوری اڑا دیتا ہے۔ یہ بھی کیا کہلائے گا؟ صفی، یعنی اسے نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر دو صورتوں میں شریعت آ کے اسے پیسہ خرچ کرنے کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے، اس کا پیسہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے جب تک اس کے اوپر عقل واپس لوٹ نہ آئے۔ انہوں نے تانا کیا دیا؟ ان لنراک فی صفاحۃ، ہمیں اے ہود آپ تو نعوذ باللہ صفی دکھائی دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ادھر ظن لفظ آیا ہے، بعض کہتے ہیں ظن بے معنی یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، ہمیں یقین ہے، یا یہ کہ گمانے غالب، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں؟ جھوٹ، جو آپ بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، حضرت یہ تھا سورہ اعراف میں۔ اگر آپ آ جائیں سورہ ہود میں تو اس طریقے سے ہے کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ بھی بلکہ سورہ اعراف میں ہی ہے کہ اجئتنا، کہ کیا آپ ہمارے پاس کوئی ایسی تعلیمات لے کے آئے ہیں کہ تعلیمات حضرت ہود علیہ السلام کی، کیونکہ توحید کے اوپر مشتمل تھیں، اور ان توحیدی تعلیمات کو ان کے لیے قبول کرنا بت پرستی کی وجہ سے ممکن نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں قالو، ان لوگوں نے کہا یعنی ملا نے کہا، اجئتنا، تم ہمارے پاس جو لے کے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، وہ اس لیے تاکہ ہم وحدہ لا شریک لا، تنہا اللہ کی عبادت کریں، اس لیے تم یہ سب چیزیں ہمارے پاس لے کے آئے ہو۔ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد جن کی پرستش کرتے تھے ہم انہیں ترک کر دیں، کیونکہ حود علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی۔ مثلا ہمارے گھرانوں میں ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ بعض نظریات کے قائل رہے ہیں، تو بچے بعض اوقات ہوتے ہیں وہ یا وہ قوم قبیلہ انہی نظریات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بہت راسخ بعض خطوں میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً یہ جو بلوچستان، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ تو اس قدر اس کی شدت ہے کہ بعض گھرانے اس طرح سے شیعہ ہوئے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کی ایک کتاب مل گئی، اور اس کتاب میں صرف ہر جگہ پہ امام حسین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام لکھا ہوا تھا اور مرثیت ہے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے شیعہ ہو گئے۔ تو اتنا ان چیزوں کا اثر ہے۔ بہرحال ہم مثبت منفی ہر دو صورتوں میں آباء و اجداد معیار نہیں ہے نظریات کے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ کیا اس وجہ سے
آپ ہمارے درمیان آئے ہیں، اس لیے تم نبوت کا دعویٰ اے ہود کر رہے ہو کہ ہم اللہ وحدہ کی عبادت کریں اور ان سب کی عبادت کو ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ سوالیہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ پھر اب تانا دیتے ہیں، تانا آپ ملاحظہ کریں کیا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔ اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ مانے کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اگر کوئی تعلیمات انبیاء علیہ السلام کو تسلیم نہ کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ گمراہی اور عذاب کا وعدہ ہے۔ تو ہود علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے کہ اگر تم میری تعلیمات نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ عذاب فوراً ہی آ جاتا ہے یا اپنے وقت کے اوپر آتا ہے؟ وقت اس کا کون سا ہے؟ وہ معین اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا قوم کے پاس ہوتا ہے وہ وقت؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہی انہوں نے تانا دیا کہ وہ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔ اچھا پھر اے ہود ہم نے آپ کی تو بات ماننی نہیں ہے، آپ کی تو باتیں جو ہیں یہ نعوذ باللہ سفیہوں والی ہیں، نادانوں اور احمقوں اور بے وقوفوں والی ہیں، اور پورا معاشرہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے مخالف تھا۔ کہا کہ وہ جو آپ عذاب سے ہمیں بار بار ڈراتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ذرا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا وہ عذاب ابھی ہمیں لا کے دکھاؤ۔ تو ہود علیہ السلام فوراً عذاب لے آئے یا نہیں؟ یہ اگر ہمارے اوپر مصیبت پڑے نا تب ہمیں پتہ لگے، مثلا کسی نے آپ کا خوب مذاق اڑایا، آپ کو دھکے بھی دیے، مارا کوٹا بھی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے آپ کی باتیں سنی۔ اب آپ کے ہیں بڑے بڑے رؤسا بھی جن کا سب احترام کرتے ہیں، مثلا والدین بھی ہیں، ماموں چچا بھی ہیں، اور بعض علماء بھی جنہیں آپ بڑا اپنے اوپر شمار کرتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اب ان کے سامنے آپ اکیلے کھڑے ہیں تو یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اے ہود کہ ذرا وہ عذاب لے آؤ جو اس کا تم وعدہ کرتے ہو، تو عذاب نہ لا سکیں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ تمسخر انسان کو اڑائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو یہ موقع بھی دیکھنا پڑا۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم یہ کر کے پھر دکھا دو ہم مان جائیں گے، تو انہیں بھی کہا ذرا ہود عذاب لا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ تو پہلے کہا کہ ان کنت من الصادقین، کیونکہ نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہی سورہ اعراف میں پہلے انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں تو تم جھوٹے دکھائی دیتے ہو، کہتے ہو عذاب آئے گا آئے گا آئے گا، کہاں آیا؟ عذاب تو کوئی بھی نہیں آ رہا، تو عذاب لا کے دکھاؤ۔ تو ہود علیہ السلام نے ادھر انہیں جوابات دیے کہ جب عذاب آئے گا تو مؤخر نہیں ہوگا وہ۔ تو جس طرح ہمیں کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ تعالی امام کا ظہور ہوگا، تو وہ پھر کہتے ہیں جیسے پاکستان میں دکانوں میں لکھا ہوتا ہے کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، تو اسی طرح کے پھر وہ لطیفے بن جاتے ہیں، تو پھر وہ اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کشمیر آزاد ہی نہیں گویا کہ ہونا۔ کب سے تو سن رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد وفات پا گئے جو جوان تھے اور کشمیر کی آزادی کو دیکھ رہے تھے، اب ہم بوڑھے ہو گئے کشمیر کی آزادی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک جملہ ایجاد کی، یہ ادھار لینے والے زیادہ آ جاتے ہیں، تو کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یعنی وہ آزاد نہیں ہونا، ہم نے ادھار دینا نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پہ بھی اسی طرح کی وہ بات کرتے تھے، ادھر عذاب آنا نہیں ہے اور ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں ہے، عذاب آ کے تم ہم سب کو مار ڈالو تو ٹھیک ہے جیو پھر۔ تو ہود علیہ السلام اپنے طور پہ انہیں جواب دیتے۔ پھر سورہ ہود میں قرآن کریم نے ارشاد بیان کیا ہے، آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہ ہود آپ تو کوئی بھی گواہ نہیں لے کے آئے، کوئی ثبوت نہیں لے کے آئے، بینہ یعنی کوئی ثبوت تو لے کے آؤ اپنی نبوت کے اوپر۔ اگر ادھر ایک سوال، اگر ہود علیہ السلام ثبوت لے آئے تو پھر، کیونکہ قرآن کریم میں ہود علیہ السلام کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں تھا، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کر دینا، اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں تھا۔ تو ادھر اب ہم علم کلام میں پڑھتے ہیں کہ معجزہ ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو ہود علیہ السلام کا پھر معجزہ کیا ہے؟ وَإِلَّا یہ جملہ
حود علیہ السلام کو بس سننا پڑا، صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی آ گئی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دے دی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کئی بینات تھے، کئی ان کے پاس معجزات تھے، حود علیہ السلام کے پاس معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے نبوت کے پیش کرنے کے لیے نہ کوئی پہاڑی سے اونٹنی نکلی، نہ کوئی لوہا نرم ہوا، نہ کوئی اور اس طرح کا عمل انجام پایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حود علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آیت اللہ جوادی عاملی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، 3-4 جلدی یا 2 جلدی کتاب ہے اسی موضوع پہ، انہوں نے سیرت انبیاء پہ سب سے بہترین طور پہ قرآن کے ذیل میں لکھا ہے، وَإِلَّا یہ داستانوں اور روایات کے مجموعوں کو جم کر کے یہ ساری کتابیں، عربی اٹھائیں، فارسی اٹھائیں، اردو اٹھائیں، شیعہ کتاب ہو یا سنی کتاب ہو، وہ اسی طرح کے مجموعے ہیں۔ انبیاء کی شخصیت، ان کے طور طریقوں کو بیان کرنا، ان کی روشوں کی پر تجزیہ تحلیل کرنا، یہ بہت قلیل علماء نے کی ہے، اور تفصیلی طور پہ تو کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس، جیسے کہیں کہ اب تفصیلی کتاب ہے اس موضوع پہ۔ بہرحال انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا اور ذکر کیا، اور علماء نے بھی اسے ذکر کیا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا تنہا اپنی قوم سے ٹکرا جانا یہ معجزہ تھا، پوری کی پوری قوم سے ٹکرا جانا معجزہ تھا۔ اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ اگلے درس میں تبصرہ کریں گے، کیونکہ معجزے کے حوالے سے ایک جائزہ لیں گے حضرت حود علیہ السلام کا، کیونکہ وہاں پہ ان کی قوم میں یہی ایک شبہ ایجاد کر دیا گیا۔ تو اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں، قالوا یا حود ما جئتنا ببینۃ، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ثبوت لے کے آئیں، آپ تو کوئی ثبوت لے کے نہیں آئی اپنے نبوت اور اپنے اس رسالت کے اوپر۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ بیٹھیں، اپنے معبودوں کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ کے اوپر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واضح طور پر ایک بیان تھا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو آپ کی نعوذ باللہ عقل میں گڑبڑ ہوئی ہے اور یہ توازن تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، یہ ہمارے بعض خدا ہیں جو آپ کے پر ناراض ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ، ورنہ اسی طریقے سے اکیلے نعوذ باللہ پورے معاشرے سے جدا نظر آئیں گے۔ آپ انبیاء کو جو قوموں نے تانے دی اس کی فہرست بنائیں، اور ایک دفعہ ہمیں معاشرے سے وہ تانا مل جائے، پھر اپنا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے، انسان بلڈ پریشر کے مریض ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام اس قدر عظیم شخصیات تھیں اور وہی واقعاً جھیل سکتے ہیں اس چیز کو، یعنی آج علماء کے برحق ہونے کو اس سے نہیں دیکھیں قوم ساتھ ہے یا نہیں، یہ آپ کو جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے، اس نے تو کوئی مانتی نہیں ہے، ان کی طرف تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، علماء بھی ان کے مخالف ہیں۔ اسے یہ کہ آیا یہ دلیل ہے کوئی اس بندے کے غلط ہونے کے لیے، یہ دلیل ہے کہ فلاں قوم ہی نہیں سنتی؟ ہوتا نا ابھی پاکستان میں تو یہ والے معیارات بہت زیادہ ہیں، مثلا فلاں قوم ہے، ابھی مثلا اسلام آباد میں ایک کنونشن ہو رہی ہے، وہ لکھنے کہ اچھا فلاں عالم کو لاہور والوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اب ان یہاں یہی بس معیار حق ہے کہ انہیں کیوں نہیں بلایا گیا، بس انہیں چونکہ نہیں بلایا اس لیے وہ غلط ہے۔ تو یہ معیارات قوموں میں بن جاتے ہیں، جیسے حود علیہ السلام یا تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں اسی طرح کے معیارات تھے۔ اصل معیار پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ معصوم ہے، فلاں بندہ جو ہے اسے کوئی خطا ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی غلطی نہیں سرزد ہوئی، نہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن معیارات پہ اس کی شخصیت کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ شخصیت کا تجزیہ اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ قوم تو شہید حسینی کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ جب شہید ہو گئے تو خوب ترانے بنائے، ان کے دن مناتے ہیں۔ اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب تک انقلاب اسلامی کی کامیابی نہیں ہوئی، کہاں ان کے ساتھ افراد موجود تھے، وہ تو قوم ان سے جدا تھی، علماء کے تو اتنے توہین امیز کلمات تھے، مراجع کی طرف سے جدائی تھی، بعض تو وہ پیالے پہ پانی پیتے تھے جس پیالے میں، کافر کہہ کے اسے توڑ دیتے تھے کہ یہ نجس ہو گیا۔ یہ تو حال کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آغا بہجت کو دیکھ لیں، ابھی بھی امامہ پوش کتنے بندے ہیں جو انہیں کافر مشرک نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے ان کی ویڈیوز سے۔ لہٰذا یہ کوئی معیارات نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کو قوم والے اس کے ہمراہ ہو جائیں تو وہ بہت ٹھیک ہے اور بہترین ہے اور یہ حق کا معیار ہے، یہ چیزیں درست، یہ معیارات نہیں ہیں۔ معیارات کیا ہیں؟
یہ دیکھیں آیا حق کے ساتھ ہے یا نہیں. یعنی معیار کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ وہی معیار ہے جو امام علی علیہ السلام کے دور میں تھا. اور معیار کیا ہے کہ حق کو پہلے پہچانو، اعرف الحق، کہ حق کو پہلے پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو. حق کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اس کے بعد تم کیسے اہل حق کو پہچان سکتے ہو؟ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ کیا ایک اور طعنہ دیتے تھے، ان نقول، ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں، لیکن تمہاری یہ ہود جو حالت یہ ہوئی ہوئی ہے یہ ہمارے بعض آلہہ نے کی ہے کہ وہ تمہیں اس طرح کے بری چیزوں سے اور تمہارے لیے یہ ضرر کا باعث بنے ہوئے ہیں. اب حضرت ہود علیہ السلام آگے کیا جواب دیتے، قال انی اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، واشہدوا، اور تم لوگ بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، تم لوگ جو میرے خلاف، میں مشرکین سے بری ہوں، یہ گواہ رہنا، مجھے نفرت ہے تم لوگوں کے شرک سے اور جن کے ذریعے تم شرک کرتے ہو. من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے. اب ہود علیہ السلام کا دیکھیں نا، یہاں پہ صرف جذباتی کلام نہیں ہے، اس کو معجزہ آیت اللہ جوادی عملی نے بھی قرار دیا ان کلمات کو جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. من دونہ، کہا کہ تم ساری کی ساری قوم، کیونکہ ملا جب بولتے تھے تو قوم چپ رہتی تھی، قوم نہیں آگے سے بولتی تھی. جیسے ہوتا ہے نا بڑے والد ہیں وہ غصے ہو گئے ہیں تو بچے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اب ہم کیا کہیں. وہ کہنے لگے تو اس کو بھی چار جھاڑ دیے کہ تم چپ رہو. ادھر سے ایک اور وہ شبہ میں اگر بڑا بچہ ہو جائے وہ اعتراض کرے، کہیں گے کہ اچھا آپ سمجھائیں، ایک اور بڑے رئیس کو لے کے آ جائیں کہ جس کی سارے بات سنتے ہیں. پھر سارے مل کے اس کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کام کرو، فلاں کام کرو، تو بندہ پھر پریشرائز ہو جاتا ہے ان سب کے سامنے. تو ہود علیہ السلام کو اس طرح بہت پریشرائز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے قبول نہیں کی. اب جب وہ مد مقابل اس طرح طعنہ تشنیع پہ آ گئے تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا، یہ توجہ کریں، بیان کرتے ہیں سورہ ہود میں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے، فَقِیدُونِی جَمِیعًا، تم سب مل کے میرے خلاف پلان بناؤ، مجھے مارنے کا تم سب مل کے پلان بناؤ. ثم لا تنظرونی، اور پلان کے مطابق سارے عمل کرو دقت کے ساتھ اور ایک لحظہ مجھے چھوٹ اور مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کے اوپر توکل کرتا ہوں. اس لیے میں بار بار یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ توکل کو معاشرے میں رائج ہونا چاہیے تھا، نہ کہ استخارہ کو. استخارہ رائج ہو گیا یا فال نکالنے کے لیے، تجارت شروع کر رہے ہیں، فلاں اصفہانی، فلاں رضوی، فلاں اس کے پاس چلے جائیں تو وہ جو دیکھ کے پہلے مستقبل سارا دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ چل رہی ہے چیز یا نہیں چل رہی. تو ہمارے ہیں بزرگان وہ بھی بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں. توکل کو اختیار کیا جائے. توکل اور استخارہ اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے. انبیاء کی آپ زندگی میں اصلاً استخارہ کلمہ قرآن میں آئے یا نہیں آیا؟ استخارہ آئے یا نہیں؟ نہیں، استخارے کا فاستبقوا الخیرات تو الگ ہے. استخارہ کلمہ قرآن میں وارد نہیں ہوگا، اور نہ ہی استخارے کا کوئی حکم قرآن میں وارد. توکل، انبیاء کی زندگی استخارے پہ تھی یا توکل پہ؟ کیا جواب ملے گا؟ ہماری زندگیوں میں توکل ہونا چاہیے استخارہ. اگر ٹکراؤ ہو جائے تو توکل کریں یا استخارہ؟ توکل کرنا چاہیے. اس میں مثلا شادی کرنی ہے، استخارہ کریں یا توکل؟ معاشرے میں کیا رائج ہے؟ استخارہ رائج ہے. کیا ہونا چاہیے؟ توکل ہونا چاہیے. اللہ کے اوپر اعتماد کریں. پیسہ لگانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، توکل کریں یا استخارہ؟ جیسے میں نے عرض کیا نا، ایک مولانا صاحب تھے، بزرگ ہیں پاکستان کے، وہ پنجاب کے وسط سے چلے، 8-9 گھنٹے کا سفر طے کیا، لاہور داخل ہونے کے لیے ٹول پلازا پہ پہنچے تو استخارہ کیا، منع آیا، ادھر سے واپس گاڑی موڑ کے واپس چلے گئے. وہ لاہور کے اندر ہی نہیں داخل ہوئے. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر اگر آنا ہو تو اس طرح آتا ہے، یا دنیا سے ضرر پہنچنا ہو تو اس طرح سے انسان سے پہنچتا ہے. لہٰذا یہ اصلاً تفکر جو ہے یہ درست تفکر نہیں ہے.
ہاں اگر انسان ایک ایسی جگہ پہ بری طرح پھنس جائے کہ کوئی اس کے سامنے راہ نہ آئے، تو وہاں پہ بھی استخارے کے اوپر احادیث ہیں، جو صحیح سنت حدیث ہے وہ قرآن والا استخارہ نہیں ہے اصلاً۔ یہ قرآنی استخارہ جو ہے یہ ایرانی اور عربوں کی وجہ سے رائج ہو گیا، اصلاً نہ روایت ہمارے پاس کوئی ہے۔ اس کے مد مقابل ہے کہ قرآن کو کتاب فعال نہ بناؤ، یہ الکافی کی روایت ہے کہ اس سے تم چن چن کے اپنے گمانات کے اوپر ایک وہ فعال نہ نکالو۔ آپ نے فعال شاید ادھر تو نہیں نکالتے، آپ لاہور جائیں یا پاکستان جائیں پتہ لگ جائے گا، آپ لاہور جائیں تو وہاں پہ نا فٹ پاتھ پہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے، تو کارڈ الٹے کر کے نا کارڈ اس طرح رکھے ہوتے ہیں، تو اب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا نیت کر لو، تو پھر طوطے کو چھوڑے گا، وہ چونچ مار کے کارڈ اٹھائے گا، پھر دکھائے گا، کہے گا نہیں جو کام کرنا چاہتے وہ نہ کرو، دیکھو بد آیا، وہ پھر اسے تر کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں فعال نکالنا۔ یہ تھا زمانے جاہلیت اور ان جگہوں پہ اسی طرح کے طور طریقے رائج تھے۔ تو روایت میں ہے کہ قرآن کو کتاب فعال نہ بناؤ۔ تسبیح بھی اسی طریقے سے نہیں ہے، نماز کے ذریعے سے آئے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا ہے اور اس میں جو خیال تمہارے وجود میں آئے اس کے اوپر عمل کرو، استخارہ جو صحیح سنت روایت میں ہے۔ بہرحال اس جگہ پہ توکل کو بہت اہمیت دیں، مسلسل ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہم نے ملاحظہ کیے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ علماء کا وظیفہ تھا اور آج بھی واقع ہے کہ منبر سے وہ اس چیز کو بیان کریں کہ مجمع اور معاشرے کی زندگی وہ توکل کے اوپر ہو، نہ استخارے کے اوپر ہو۔ اور پھر علماء یہ کام کرتے ہیں کہ ضعیف السند روایتیں پکڑ کے عوام کے سامنے پڑھ دیتے، کہتے ہیں دیکھو امام نے کہا ہے، ان سے کہیں کہ اچھا یہ تو روایت ضعیف ہے، فوراً مراجع کا نام لیں گے، دیکھو وہ انہوں نے نہیں یہ کہا، جواب تو ادھر سے آیا۔ ان سے کہیں آپ خود عالم ہیں، کیا مبنی رجالی آپ نے رجال کبھی نہیں پڑھا؟ کیا ان چیزوں کے اوپر فتویٰ جاری ہوتا ہے؟ اب یہ گھمانے پھرانے والی بات ہے۔ اس لیے قرآنی نظریہ توکل ہے۔ آپ اسی طرح توکل کی روایات اٹھائیں، وہ صحیح سند ہے پے در پہ، اور استخارے والی روایات اٹھائیں، دونوں کا موازنہ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا انسانی معاشروں کے اندر جو رائج ہونا چاہیے، ہمارے خاندانوں میں جو رائج ہونا چاہیے، سخت ترین حالات میں، عام حالات میں تو ہر کوئی توکل کر لیتا ہے، جیسے ابھی مشکل ہی نہیں پڑی، اور وہ کہتے ہیں چائے بناؤ یا نہ بناؤ، کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کر کے بنا لیتا ہوں یار۔ یہ تو مورد نہیں تھا ایسا کہ جو مشکل پڑی ہو آپ پہ۔ جب انسان پہ مشکل پڑی ہو تو تب پتہ لگتا ہے کہ یہ آیا قرآن کے نظریات کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے یا معاشرے کے نظریات پہ زندگی بسر کرتا ہے۔ لہذا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ، کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو پیشانی سے سامنے سے پکڑا ہے؟ اگر سختی سے پکڑے حرکت کر سکتا ہے؟ اصل میں کسی کی اگر دکھانا ہو کمزوری کو اور اپنے غلبے کو دکھانا ہو اور اس کی حقارت کو بیان کرنا ہو اور بتانا ہو کہ یہ بندہ میرے قبضے قدرت میں ہے، یہ انٹیلیجنس والے کام کرتے ہیں، اگر چکر لگ جائے اور تشدد بھی ہو تو وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں ساری جگہوں پہ ہی، اس کو پیشانی سے پکڑتے ہیں اور پھر مارتے ہیں، یا پیشانی سے کے بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن بھی انہی اسلوبوں کو بیان کرتا ہے کہ کوئی زمین پہ ایسا نہیں ہے چلنے والا الا ہوا آخذ بناصیتہا، اس نے قابو میں کیا ہوا ہے اس کی پیشانی کے بالوں کو، یعنی اس کا وجود اللہ کے قبض قدرت میں ہے، کوئی ایسا چلنے والا زمین کے اوپر نہیں ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ان کے تانوں کے بارے میں جواب ہے۔ ان کے تانوں کے اگر عامی الفاظ میں بیان کریں تو وہ بہت ہی عجیب سے معنی بن جاتے ہیں، لیکن اس سے سمجھیں کہ ایک تصویر کشی خود کریں کہ کس طرح سے ہود علیہ السلام سے انہوں نے سلوک کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہود علیہ السلام جواب میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم نے منہ موڑنا ہی ہے تو میرے اوپر تو ایک وظیفہ تھا کہ تم لوگوں کی طرف جو کچھ اللہ نے بھیجا گیا ہے میرے اوپر اللہ کی جانب سے وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب وہ یہ استطاعت رکھتا ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات سنت الہی ہے، تمہاری قوم کے بعد ایک اور قوم لے آئے گا۔ تم لوگوں کو ختم کرتے ہوئے کوئی اللہ کو نعوذ باللہ مشکل پیش آتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم لوگ اللہ کو اصلاً ضرر پہنچا ہی نہیں سکتے،
ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر شے کے اوپر میرا رب جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا آگے سے جواب تھا۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا اور کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے مختلف طرح کے طعنے دیے۔ یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس مکالمہ رہ جاتا ہے جو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور وہ ہے روایات کے ذریعے سے۔ روایات میں بیان کیا ہے ان کا گلا گھونٹا، انہیں مارا، اٹھا کے باہر پھینک دیا ہود علیہ السلام کو۔ تو پھر طعنے بھی دیتے ہیں کہ یار تمہیں تو مار پیٹ کے بھی کوئی عقل نہیں آتی، تمہیں تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہوتے، چلو اب اپنے علاقے سے باہر نکال دو۔ ادھر علاقے سے باہر نکال دیا۔ تو ہود علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے تحت اس جگہ کے اوپر ڈٹے رہے، حق کے ساتھ ڈٹے رہے، اور پھر انجام ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں پیغام دیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اب یہ آئے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ تم غور کرو، ان کے بھی تو بت تھے، وہ سارے کے سارے برباد نہیں ہو گئے؟ تو قوم آگے سے جواب دیتی وہ سارے بت ضعیف تھے، ہمارے جو ہے نا معبود وہ بڑے قوی ہیں، انہیں تم ذرا چھیڑ کے تو دکھاؤ۔ ابھی تو بعض نے تمہارے ساتھ ہود ایسا سلوک کیا ہے کہ نعوذ باللہ عقل ہی نہیں آپ کی کام کر رہی، اگر سارے کے سارے آپ کے خلاف ہو جائیں وہ تو بہت قوی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہ تمسخر اڑاتے کہ ذرا وہ عذاب پہلے آپ لے کے آئیں کہ جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کے بعد ہم پھر آپ کو سچا مانیں گے۔ تو پھر جب وہ عذاب آ گیا تو بڑے بھیانک طریقے سے وہ عذاب آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس عذاب کو بھی ملاحظہ کریں گے، اور ان روایات کو بھی، کہ ان روایات میں قوم نے تھوڑی تفصیل سے وہ روایات ہیں تاریخی۔ قطب الدین راوندی اور نعمت اللہ جزائری ان کی قصص قرآنیہ میں یہ وارد ہوئی ہیں روایات، اگرچہ سنداً ضعیف ہیں لیکن قرآنی ان بیانات سے کچھ سازگار بن جاتے ہیں مختلف واقعات۔ اس کو ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔